This 15 minutes are for question and answer session. If you want to ask or you want to use the papers, all up to you. Otherwise, I will continue my speech and I will finish by 8:30, inshallah. The question should be related to the topic. If not, I can give the other answer also. But Maulana is sitting here, so I don't want to go other than my topic. Any question related to topic, inshallah. Describe faith in one sentence. I mean, like Tawheed. No, you say we describe the Tawheed, the meaning of that is only meaning is oneness of God. That is Tawheed. That we believe that Allah is one. That is Tawheed. If you say only that in one, Allah is one, oneness of God, that we believe that Allah is one. And then if you say Allah is one, then it's in one sentence, that's only. Otherwise, then you have to elaborate that what Allah and then what attribute He has and what attribute He cannot have. Then is a long thing. Then Allah also cannot have something, and it's not like okay, how it's possible that Allah cannot have something. Somebody asked from Imam Ali again. You can. It is simple, and then you can gather your question, and then I will finish some question. Come and say. Somebody asked Imam Ali that what Allah cannot see. I say how is possible what Allah cannot see? This is not possible, no? What Allah cannot see. Is Allah can any? Is this Allah? He said, and then Imam replied, Allah cannot see dream. Simple. Allah does not sleep, so He cannot see the dream. Simple. So Allah cannot have something, but it does not mean it's a weakness of Allah subhanahu wa ta'ala. Because it's not possible, because He's perfect. So from perfect, some imperfect things cannot come out from the perfect thing. Simply this is the answer. So Allah can have some attribute and Allah cannot have some attribute, which is not like negative thing. It's because imperfect thing cannot come out from the perfect thing. What year is the namaz wajib for the girls, and what year is the namaz wajib for the boys? Okay, Sharon is 9 year and 15, but we have to understand there's a little difference between Islamic calendar and English calendar. So we have to go with the Islamic calendar, and when you say Islamic calendar, it becomes like 14 and a half years, 14 as per English calendar. So when you are 14 and a half, the boy, and around like 8 years and almost 9 months, then it becomes wajib for the girl. And again, this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. The problem we have actually that we treat our child like a child. But if we treat our child really respectfully, you will see that by 9 years and by 14 years, you will see a responsible person. But because the way we treat with our kids, always say, oh, no, kuch nahi karo, that's fine. So that's why we always, Muhammad wa alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. When your daughter is told that Allah is nothing, so how you try to pursue her? Again, definitely the life we have in America and Western life, it means first of all something happened wrong when she was very small. It means we did not work on her the way we were supposed to. So when she is 13, 14, now when she is arguing that there is no Allah, it means we did not grow her the way we should. So I should take responsibility as a father first. Now the problem is that now she's 13, 14, and she's saying, okay, I don't believe in Allah. Again, we should tell her to go to alim, and if he or that alima is convincing to her, because all the time, suppose if somebody is not convinced, see a lot of patients here who have psychological disorder, they don't think that they need to go to doctor. Somebody other convince them to go to the doctor because they think inside that they are okay. So some other doctor or who actually he respect or she respect, if that person tell her or him that you should go to doctor, the psychiatrist, then he goes, and then when he goes or she goes, then he understands, oh no, I was supposed to come early actually, I'm late here. So again, this is the parent's job to convince her that she should go to any alim she's comfortable with. And inshallah, because Allah, again, I don't want to quote here a lot of Quran and Hadith, but again, this is a very thing, Kulle Mawlidin Yulidin ala Fitrat Islam, that every child is born
on the Islam, the nature of Islam. It's just only the outside factor they cover, and then we forget what's going around us. Only, and then again, I tell you as a father, as a parent, that our kids are more sensitive and they listen if you convince them with the logic. And they need the logic, and we should give the logic. ہمارا تو ہے کہ لات پڑی and okay, سنو, and then you have to go, but not the way. It's not working here in the West. But we have better way here to convince with the logic. But Muhammad wa Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ہمارے مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ اردو میں ہوں گے, and all of this اردو only 3-4 منٹ ہمارے پاس ہیں. امام حسین علیہ السلام کا پہلا آواز ہے, پہلی آواز نکلتے ہوئے ہے, انی اخرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام حسین کا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نکلا اس لیے ہوں کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کروں. وَعِيدَ عَنْ عَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابن ابی طالب. امام حسین کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ, اور امام حسین کا آخری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. عزیزوں, ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک ہی بات ہے کہ امام حسین بتا رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا کام کیا ہے. میں نکلا ہوں اپنے جد کی, اپنی دادا کی, امت کی اصلاح کرنے کے لیے. عزیزوں, 12,000 خطوط, 12,000 letters were sent from Kufa minimum. Otherwise the 18,000 letters were sent from Kufa to Imam Hussein alayhi salam. And Imam Hussein alayhi salam sent Hazrat Muslim ibn Aqil, who was his cousin. He sent Hazrat Muslim ibn Aqil to Kufa. And Janab Muslim bin Aqil, a day came, آپ نے ابھی 10 ذی الحجہ کو سنا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل اس حالت میں ہیں کہ وہ جو 12,000 لیٹر بھیجے گئے تھے اور جو 18,000 لیٹر بھیجے گئے تھے, وہ لوگ جو ہے اب جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. جناب مسلم بن عقیل پریشان حال میں جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کافی لوگ پیچھے موجود ہیں. جب نماز عشاء ختم ہوتی ہے, جناب مسلم سلام پھیرتے ہیں تو there was nobody behind him. جناب مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں مگر کوئی بھی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. عزیزوں, آج کی لائف کے اندر اگر آدمی گم ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ہیلپ کر لیتی ہیں. اس زمانے میں ایک نیا شہر ہو, امام جناب مسلم بن عقیل کے لیے بہت مشکل تھا کہ کون سی گلی میں مڑیں تو باہر نکلیں, کون سی گلی میں جائیں تو ہانی ابن عروہ تک پہنچیں, کون سی گلی میں جائیں کہ سلمان ابن سرد خزائی تک پہنچیں. کچھ پتہ نہیں ہے. جناب مسلم ابن عقیل کو آخر تھک ہار کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں, اور جب بہت دیر گزر جاتی ہے دروازہ کھلتا ہے, ایک ضعیفہ باہر آتی ہے, سوال کرتی ہے کہ کیا بیٹھے ہو یہاں پر. جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ اگر پانی مل جائے تو بہتر ہے. جناب مسلم بن عقیل کو پانی پلاتی ہے وہ ضعیفہ. اس کے بعد بھی مسلم بن عقیل نہیں جاتے ہیں. مسلم ابن عقیل, he is the son of Aqil, and Aqil is the brother of Imam Ali alayhi salam. So now you know the relation between Janab Muslim bin Aqil and Imam Hussein alayhi salam. And Janab Muslim bin Aqil, he is so pious person with the Imam Hussein alayhi salam, then he chose him to send to Kufa. He was sitting with next to the house, and the lady came out, and she asked again, "Oh stranger, I asked you to leave. Why you don't go to your home?" And Janab Muslim bin Aqil, he replied, "Oh lady, I don't have any home to go." And then the old lady asked, "Okay, who you are?" And then he started, "Do you know Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" He said, who doesn't know Prophet Muhammad? And said, "Do you know Ali?" He said, "Yeah, I know. He is my Mawla, he is my master." And said, "I am Muslim bin Aqil, the brother of Ali. I am son of his brother." And then when this old lady heard from him, and then said, "Okay, can you come to my home? It will be honor for me to become a host for you." And then Imam Janab Muslim bin Aqil, he went to her home, and then finally it happened that باہر کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم ابن عقیل جو ہے وہ موجود ہیں. مسلم ابن عقیل کو امان کا وعدہ دے کر گھر سے باہر بلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے ایک وقت یہ آتا ہے کہ مسلم کے لیے دوبارہ فوج بلائی جاتی ہے.
تو سوال کرنے والا جو ہے وہ امیر کہتا ہے کہ تمہارے لیے تم سے ایک آدمی نہیں سنبھلتا ہے. تو تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ کمانڈر یہ جواب دیتا ہے کہ کیا تم نے مجھے کوفے کے سبزی فروش سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم ہے، یہ علی کا خاندان ہے. اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل سے امان کی بات کر کے مگر جناب مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے. مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ لے آیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سوال ہوتا ہے کہ امیر کو سلام کرو، مسلم ابن عقیل جواب دیتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امام نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے. عزیزوں مسلم سے پوچھا جاتا ہے کوئی حاجت؟ ایک حاجت ہے. مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو. جب پانی آتا ہے تو جو دانت زخمی ہیں وہ پانی میں گرتے ہیں، دوبارہ پانی لایا جاتا ہے، پھر اس میں خون گرتا ہے. مسلم عقیل کہتے ہیں لگتا ہے کہ اب پانی پینا اس مسلم کی قسمت میں نہیں ہے. ایک اور وصیت کرتے ہیں کہ حسین ابن علی سے کہہ دو کہ اب یہاں پر نہ آئے، غداری کوفیوں نے بے وفائی کی ہے. عزیزوں اس حال میں جناب مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے جناب مسلم ابن عقیل زمین پر آتے ہیں. عزیزوں وہ دو جملے کہ جب کربلا بپا ہو جاتی ہے اور یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے تو مسلم ابن عقیل کی لاش جنازہ محترم کوفے کی دار الامارہ کے باہر لٹکا ہوا ہے. مسلم ابن عقیل کی بیوہ جو جناب کلثوم آتی ہے یا رقیہ آنے کے بعد جناب مسلم کو دیکھتی ہے، گریہ کرتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مسلم تمہارا حال تو پتا چل گیا کہ کس حال میں ہو، یہ بتاؤ جو دو بچے میں نے تمہارے ساتھ کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بر محمد و آل محمد صلوات.